کریں گے۔ دنیا کا ایک مزاج ہے، میرے ہاتھ میں یہ گھڑی ہے، آپ کے پاس ایک موبائل ہے، یہ الیکٹرانک اسپیکر ہے۔ جب بھی دنیا کے اندر کوئی کمپنی کوئی پروڈکشن ایجاد کرتی ہے، اس کی پروڈکشن جب دنیا میں کوئی مشین آتی ہے، کوئی ٹیکنالوجی آتی ہے، اس پروڈکشن کو کس طریقے سے مینٹین رکھنا ہے یہ بات بھی کمپنی بتاتی ہے، اور ہر ایک انگریڈینٹس میں، ہر ایک پروڈکشن میں اس کمپنی کی طرف سے ایک بک گائیڈ بھی ہوتی ہے، گائیڈ بک۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے موبائل کو اس طرح یوز کرنا ہے، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے پنکھے کو اس طریقے سے نٹ لگانے ہیں، اس کا پلگ کیسے لگانا ہے، اور اس کے اندر ڈیٹیل لکھی بھی ہوتی ہے۔ اس ڈیٹیل کے مطابق آپ اس کمپنی کی مشین کو فٹ کر سکتے ہیں۔ اور جب کوئی خاص بڑی مشین ہوتی ہے تو آپ کو وہ شاپ کیپر، وہ دکان والا بتاتا ہے کہ اس کتاب کو اور اس گائیڈ بک کو بڑی احتیاط سے پڑھیے گا، اور اس کو سمجھ کر آپ اس مشین کو فٹ کیجئے گا۔ اس کے مطابق آپ اگر اس مشین کو فٹ کریں گے تو ریزلٹ 100% آئے گا۔ اگر آپ اس کے مطابق نہیں کرو گے تو مشین خراب ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، تباہ ہو جائے گی، کوئی ریزلٹ نہیں ملے گا۔ یہ دنیا کا ایک نظام ہے، یہ دنیا کا ایک سلسلہ ہے، اور اگر کوئی چیز اس سے بھی زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے، کوئی میڈیکل لائن کی چیز ہوتی ہے جس سے انسان کی زندگی کا کوئی خطرہ ملحق ہوتا ہے، تو وہاں پر کمپنی صرف گائیڈ بک نہیں دیا کرتی ہے بلکہ وہ اپنے ٹیکنیکل انجینئر کو بھی ساتھ بھیجتی ہے۔ وہ ٹیکنیکل انجینئر آپ کو اس جگہ پر اس مشین کو فٹ کر کے دیتا ہے، اس کی ٹریننگ کر کے دیتا ہے، خود بتاتا ہے، خود اپنے ہاتھ سے وہ پلگ لگاتا ہے، خود اپنے ہاتھ سے اس کی انسٹالمنٹ کرتا ہے، اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز بڑی سینسیٹیو ہے، اس پہ لاکھوں اور کروڑوں ڈالر کا نقصان ہو جائے گا اگر میں نے صرف ان کو گائیڈ بک دے دی، یا اگر میں نے صرف ان کو زبانی سمجھا دیا۔ نہیں، بلکہ وہ کمپنی باقاعدہ ماہر انجینئر آپ کو دیا کرتی ہے کہ جائیے آپ اپنے گھر میں اس مشین کو انسٹال کیجئے، تو ہم اپنے انجینئر آپ کے ساتھ بھیجیں گے۔ یہ انجینئر آپ کی ہیلپ کرے گا، آپ کو سمجھائے گا، آپ کو بتائے گا، اور پورا طریقہ جب سیکھ لیا جائے گا آپ سے وہ سائن لے گا، پھر وہ اس بک کو، پھر وہ اس پیپر کو، وہ اس گارنٹی کو اپنی کمپنی میں لا کر سبمٹ کرے گا۔ یہ دنیا کا نظام ہے، یہ دنیا کا قدرتی، فطرتی، نیچرلی، عقلی، ریزنیبل، لاجیکل نظام ہے۔ آئیے میرے دوستو، انسان بھی ایک مشین ہے، مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی گئی ایک کریشن ہے۔ اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے، پھر اس مخلوق کو پیدا کرنے کے ساتھ ایک گائیڈ بک بھی قرآن کی صورت میں دی ہے۔ یہ ہے وہ گائیڈ بک کہ تم لوگوں نے اپنے دن اور رات کو اس طریقے سے گزارنا ہے، تم نے بچپن میں کیسے کرنا ہے، تم نے جوانی میں کیسے کرنا ہے، تم جب بڑی عمر پہ جاؤ گے تم نے شادی بیاہ کیسے کرنی ہے، تم نے تجارت کیسے کرنی ہے، تم نے سوسائٹی کے نظام کو کیسے چلانا ہے، اکانومی کو کیسے مینٹین رکھنا ہے، حکومت اور گورنمنٹ کے نظام کو کیسے سنبھالنا ہے، آپ معیشت کو کیسے سنبھالو گے، دنیا کے نظام میں کس طریقے سے آپ اپنا آؤٹ پٹ دو گے، آپ کس طریقے سے سوشلی لائف گزارو گے، یہ سب کا سب اس گائیڈ بک کے اندر موجود ہے۔ اور یہ ہے وہ گائیڈ بک جسے میں اپنی زبان میں قرآن کہتا ہوں، جسے قرآن اور کلام الہی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے لوگو، اے مومنین، تم میری کریشن ہو، تم میری مشین ہو، تمہیں بنی آدم سے پیدائش کر کے خلیفہ بنا کر دنیا میں اتارا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا گیا، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں پیدا کر کے روانہ کر دیا گیا زمین پر بے آسرا، بے یار و مددگار، نہیں، بلکہ اس کی ایک گائیڈ بک بھی میں نے تمہیں دے دی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے یہاں تک بھی بات فرما دی، یہاں تک بھی بات آ گئی سامنے کہ گائیڈ بک تک بات ختم نہیں ہوئی،
بلکہ چونکہ ایک سینسیٹیو میٹر تھا، ایمان کا مسئلہ تھا، عقیدے کا مسئلہ تھا، زندگی کا مسئلہ تھا، زندگی گزارنے کا معاملہ تھا، تو ایک زبردست قسم کے انجینئر، ایک زبردست قسم کے ماہر، ایک زبردست قسم کی عظیم ذات، ایک زبردست قسم کی خوبصورت، بہترین، اعلیٰ، بلند و بالا ذات، انجینئر، کمال کے ڈاکٹر، کمال کے زبردست سیاستدان، کمال اور غضب کے انتہائی اعلیٰ والد، اعلیٰ شوہر، اعلیٰ ڈاکٹر، اعلیٰ ٹیچر، اعلیٰ سوشل ورکر، اعلیٰ گائیڈ، اعلیٰ لیڈر، اور ہر قسم کی فیلڈ کے بارے میں ایک ذات عطا کر دی. اس ذات کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میری جان قربان ہو جائے، میرا مال قربان ہو جائے، میری عزت آپ کے ناموس پہ قربان ہو جائے، میرے بچے کٹ جائیں آپ کی ذات پر. فداک ابی و امی یا رسول اللہ. آپ محمد بھی ہیں، آپ احمد بھی ہیں، آپ طٰہٰ بھی ہیں، آپ یاسین بھی ہیں، آپ مزمل بھی ہیں، آپ مدثر بھی ہیں، آپ تاجر بھی ہیں، آپ ڈاکٹر بھی ہیں، آپ انجینئر بھی ہیں، آپ شوہر بھی ہیں، آپ والد بھی ہیں، آپ مسجد کے امام بھی ہیں، آپ مفتی بھی ہیں، آپ جج بھی ہیں، آپ حکومت اور ریاست کو چلانے والے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں، آپ حاکم بھی ہیں، آپ گورنر بھی ہیں، آپ متولی بھی ہیں. آر پار کی ساری ذات، ساری صفات، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، آج سے لے کر کل قیامت والے دن تک جتنی بھی فیلڈیں آنی ہیں، ان سب کے اندر جامع، مانے، کامل، بہترین ذات اگر اللہ رب العزت نے اس دنیا میں عطا کی ہے تو وہ ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو، اب سنیے، یہ قرآن کی زبان سے میں تعارف پیش کر رہا ہوں. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. یہ انٹروڈکشن ہے، یہ وہ تعارف ہے جو اللہ رب العزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں فرما رہے ہیں. اور پھر بتایا کیا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوں گے ان میں دو کوالٹی ہوگی، دو چیزیں ایسی ہوں گی کہ یہ بلیورز، یہ ایمان والے، یہ مسلمان آپس کے ساتھ کریں گے. دو چیزیں یہ ہوں گی کہ ان مسلمانوں کے اندر یہ صفتیں آپس میں ہونی چاہیے، اور دو صفتیں ان مسلمانوں کی میرے ساتھ بھی ہونی چاہیے. یہ 2 اور 2 4 کا ایک فارمولہ ہے، وہ اس آیت کے اندر بیان ہوا ہے. سمجھیے اس بات کو، کیا ہے وہ دو چیزیں؟ محمد الرسول اللہ. اب پہلی صفت، والذین معہ اشداء علی الکفار. یہ وہ لوگ ہیں جو مضبوط ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹرانگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بریو ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بہادر ہیں علی الکفار. اور اگر اسلام کے اوپر بات آ جاتی ہے، اسلام کے اوپر مر مٹنے کا ٹائم آ جاتا ہے تو یہ سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں، فولاد کی طرح مضبوط ہو جاتے ہیں، یہ ڈٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ہر چیز پہ کمپرومائزنگ کر لیتے ہیں لیکن اسلام پر کمپرومائزنگ نہیں کرتے. ہر چیز پر سمجھوتا کر لیتے ہیں لیکن اسلام پر سمجھوتا نہیں کرتے. یہ ہے پہلی صفت، اشداء علی الکفار. یہ ہر چیز پر برداشت کر لیتے ہیں لیکن اسلام کے اوپر برداشت نہیں رکھتے بلکہ جمے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں. اپنی بڑے سے بڑے نقصان کو برداشت کر لیتے ہیں لیکن سود کی طرف ہاتھ نہیں لگاتے ہیں. اپنے بڑے سے بڑے نقصان برداشت کر لیتے ہیں، حرام مال کی طرف نہیں جاتے ہیں. اپنے بڑے سے بڑے نقصان برداشت کر لیتے ہیں، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرتے ہیں. اپنے بڑے سے بڑے نقصان برداشت کر لیتے ہیں لیکن اسلام کی پہچان اور شناخت پر کمپرومائزنگ نہیں کرتے ہیں. یہ ہے پہلی صفت، اشداء علی الکفار. حرام کی طرف نہیں جاتے اور جب یہ حلال کی طرف رہتے ہیں
ان کی سورسز آف انکم بھی حلال رہتی ہے، اور یہ کفر کے کلچر سے متاثر نہیں ہوتے، یہ ان کے رنگ میں نہیں ڈھلے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی پہلی صفت۔ اسی کی ذیل میں ایک بات کو سمجھیے، ایک سعد بن ابی وقاص کا نام آپ نے سنا ہے، کوفہ کے گورنر ہیں سعد بن ابی وقاص۔ کیا نام ہے سعد بن ابی وقاص کا؟ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، عشرہ مبشرہ میں نام ہے سعد بن ابی وقاص کا، کوفہ کے گورنر ہے، اور ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی تھی کہ یہ جنتی ہے۔ کوفہ کے اندر گورنر بنے ہوئے ہیں، اور چونکہ ان کے بارے میں ایک بات یہ بھی تھی جس پر وہ اس کا اظہار بھی کرتے تھے کہ میں اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہوں، اللہ میری دعا کو قبول کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اطب مطعمک تکن مجاب الدعوات، اے بندے تو اپنے کھانے کو حلال کر دے، اپنے پینے کو حلال کر دے، تو سن لے تیری دعائیں قبول ہو جایا کریں گی، عرش کو چیر دیں گی تیری دعائیں۔ تو جب سعد بن ابی وقاص کے ساتھ ایک اور صحابی بھی ہوا کرتے تھے جس کو تاریخ عبداللہ ابن مسعود کے نام سے جانتی ہے، عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے ان کو وہاں کی خزانے کی ذمہ داری دی گئی تھی، وزیر خزانہ تھے۔ دونوں صحابی ہیں، کچھ بات ہوئی آپس میں، اس باتوں میں تھوڑا تیزی ہو گئی، عبداللہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے اندر بھی اور عبداللہ ابن مسعود کے اندر بھی، انسان ہے، بھائیوں میں ہو جایا کرتی ہے، دو دوستوں میں ہو جایا کرتی ہے۔ تھوڑی سی جب گفتگو میں تیزی آئی تو سعد بن وقاص نے کہا، دیکھو عبداللہ، آپ کی طرف سے مجھے یہ ناراضگی آ رہی ہے، آپ کے ساتھ میں اور تو کوئی معاملہ نہیں کر سکتا، لیکن میں صاف بتا رہا ہوں کہ اگر میں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لی آپ کے خلاف تو یاد رکھو وہ دعا ضرور سنی جائے گی۔ عبداللہ ابن مسعود نے فوراً ہاتھ پکڑ کر کہا، نہیں سعد، مجھے پتا ہے تو مستجاب الدعوات ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اطب مطعمک تکن مجاب الدعوہ، کہ اگر تو اپنے کھانے پینے پہ کوئی کمپرومائزنگ نہ کر، اس کو حلال رکھ تو تو مستجاب الدعوات ہو جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر تو میرے خلاف ہاتھ اٹھائے گا تو وہ ہاتھ اٹھیں گے اور وہ دعا قبول ہو جائے گی، وہ بد دعا بن جائے گی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یوں فرمایا تھا، ارے لوگو ذرا سنو، ایک شخص ایسا ہے، رجل یطیل السفر، وہ لمبا سفر کر کے آتا ہے، بڑا گندا بال ہو جاتا ہے، اور وہ لمبے سفروں میں کئی دن کے سفر طے کر کے اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کے آ رہا ہو، بڑا گندا بال ہو، تھکا ہارا ہوا ہو، کپڑے اس کے خراب ہو چکے ہوں، چہرے پہ مٹی آ چکی ہو، اور وہ کعبہ کے اندر پہنچ چکا ہو، ملتزم کے سامنے کھڑا ہو چکا ہو، اور وہ کسی بھی مقدس جگہ پر کعبہ میں اور مکہ میں کھڑے ہو کر یمد یدہ الی السماء، وہ ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہو اور یوں کہتا ہو، یا رب یا رب یا رب۔ تو آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ نعرہ بھی لگا رہا ہوگا، لمبا سفر کر کے بھی آیا ہوا ہوگا، تھکا ہارا بھی ہوگا، پریشان حال بھی ہوگا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ فرمایا، مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، مشربہ حرام، فأنا یستجاب لہا، کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، اٹھنا بھی حرام، اور اللہ کے حدود کو پار کرتا رہا ہے، تو یہ کعبہ اور ملتزم کے سامنے کھڑے ہو کر بھی دعا کرے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ پہلی صفت کہ اللہ کے حکام کو کراس مت کرو۔ دوسری صفت، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ وہ لوگ تھے جو آپس میں رحم دل تھے، ان کو رحم دل ہونا چاہیے۔ ارے آپس کے لیے رحم دل بن جاؤ، دشمن کے لیے سخت گیر بن جاؤ، لیکن ایک دوسرے کو محبت کرنے والا بن جاؤ، ایک دوسرے کو عزت اور احترام دینے والا بن جاؤ۔ یہ وہ کوالٹی ہے کہ ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں، ایک دوسرے کو احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر کسی شخص حق ہونے کے باوجود بھی اپنے حق کو دنیا کے اندر چھوڑ دے گا، میں محمد الرسول اللہ اس کو جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو رحماء بینہم کا عملی مصداق بن رہا ہے، سمجھ لیجئے یہ دو کوالٹی ہے۔ تو تم مخلوق کی، آپس کی مخلوق کے ساتھ
ایک دوسرے کے ساتھ دو طرح کا رویہ ہونا چاہیے. پہلا رویہ کہ حدود اللہ کو پار مت کرو، کفر کے بارے میں نفرت کرو، دور رہو اور اس کے ساتھ سخت گیر رہو. اگر وہ تمہارے بارے میں سخت ہو جائیں، اگر وہ تمہارے اسلام کے اوپر بات کرنا شروع کر جائیں تو وہاں کمپرومائزنگ نہ کرو، وہاں گرو نہیں، وہاں نیچے نہ ہو جاؤ، بلکہ اسلام پر عمل کرنے والے بن جاؤ. اور دوسری صفت کہ آپ آپس کے اندر رحم دل بن جاؤ. یہ ہیں وہ دو صفت جو اللہ رب العزت نے مخلوق سے مانگی ہے کہ تم اپنی مخلوقات کے ساتھ اس طرح کا دو طرح کا رویہ رکھو. اب آئیے دو اور صفتیں ہیں میرے دوستو جو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے مانگی ہیں، اور وہ دو صفتیں اللہ رب العزت نے فرمائی کہ وہ میرے ساتھ کرو. وہ معاملہ وہ کون سی ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. یہ صفت ان کی یہ ہونی چاہیے کہ یہ مومن رکوع اور سجدے کی طرف آ جائیں، یہ نمازوں کے پابند بن جائیں. آپ ان کو دیکھیں گے کہ رکوع والے ہوں گے، سجدے والے ہوں گے، اور یہ نمازوں کی طرف آ رہے ہوں گے، یہ مسجدوں کو آباد کر رہے ہوں گے. ان کی نمازوں میں کجی نہیں ہوگی، یہ صرف جمعے کے نمازی نہیں ہوں گے، یہ اپنے 5 وقت کے نمازی ہوں گے. آج بڑے دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے امت مسلمہ کا 70-80% طبقہ نمازوں کو چھوڑ چکا ہے، بے نمازی بن چکا ہے. سب فجر کی صف میں، فجر کی نماز میں ایک صف مشکل سے ہوتی ہے. دوستو ہم سیزنی مسلمان بن چکے ہیں. حضرت عائشہ کی گود میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا. آخری لمحات تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ جو جملے نکل رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. اے لوگو نماز نہ چھوڑنا، اے لوگو نماز سے دور نہ ہو جانا، اے لوگو مسجد میں آتے رہنا، رکوع اور سجدے سے اپنی مسجدوں کو آباد رکھنا. اور ایک جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر، نماز کے اندر آنکھوں کی ٹھنڈک موجود ہے کہ تم نماز کے اندر اپنا سکون تلاش کرو. یہ ہے وہ پہلی صفت جو اللہ رب العزت اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ تم رکوع اور سجدے کی طرف آ جاؤ، عبادات کی طرف آ جاؤ. اب آئیے دوسری صفت جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے، ان کی صفات کیا ہونی چاہیے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، ورضوانا اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ فضل سے مراد یہ ہے اللہ کی طرف سے دی گئی نعمتیں. فضل سے مراد اللہ کی طرف سے رزق، کہ آپ اللہ سے رزق مانگو. کوئی شخص، کوئی اسلام میں یہ حکم نہیں ہے کہ آپ کو یہ اگنورنس دی جا رہی ہو یا اس کو چھوٹا کیا جا رہا ہو کہ وہ دنیا نہ کمائے. اسلام دنیا کمانے کا باقاعدہ طور پہ حکم بھی دیتا ہے، لیکن اس کو حلال ذریعے سے اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. یہ بعض لوگوں کی زبان سے جب یہ جملہ نکلتا ہے نا، جی جی بس مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے اور میں دنیا میں ویسے رہنا چاہتا ہوں، میں آخرت میں رکھنا چاہتا ہوں، یہ صحیح شان نہیں ہے. اللہ سے دنیا بھی مانگو، خیر کے ساتھ مانگو. اللہ سے دنیا کا فضل بھی مانگو، اللہ سے دنیا کی تجارت بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو. یہ تصور اسلام کا نہیں ہے کہ آپ کاروبار سے ہٹ جائیں، آپ تجارت سے ہٹ جائیں، آپ گھر میں بیٹھ جائیں، آپ سر نیچے جھکا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. کچھ صحابہ کرام نے عرض کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آئے تھے، حالات رہ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں. تو ان میں سے ایک صحابی نے یہ عرض کیا تھا کہ میں آج کے بعد یہاں سے اٹھوں گا، میں ساری زندگی اپنی راتوں کو جگا کر گزاروں گا، میں پوری کی پوری رات نفلیں پڑھوں گا، عبادت کرتا رہوں گا، اور میں راتوں کو سوؤں گا نہیں. اصلی اللیل ولا ارقد. میں ہمیشہ کے ساتھ رات کو نمازیں پڑھوں گا اور سوؤں گا نہیں. ایک اور صحابی نے ایک عجیب بات یہ کہی کہ میں آج یہاں سے اٹھ کے جا رہا ہوں، اعتزل النساء ولا اتزوج، کہ میں اپنی عورتوں سے دور رہوں گا، میں کبھی شادی نہیں کروں گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میری مثال دیکھو، میں سوتا بھی ہوں، میں تجارت بھی کرتا ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں اپنی خواتین کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ بھی کرتا ہوں، میں معاملات بھی کرتا ہوں، میں تجارت بھی کرتا ہوں. یہ میرا معاملہ ہے. ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق.
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں بھی جاتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت بھی کرتے ہیں، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور کھانا بھی عام طور پہ کھاتے ہیں، بازاروں میں چل چلاؤ بھی ہے، بزنس بھی ہے، تجارت بھی ہے، ملٹی نیشنل بزنس مین تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ربیع الاول کا یہ مہینہ ہمیں سیرت سکھا رہا ہے، اتباع سکھا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم بالمؤمنین، حریص تھے، محبت رکھنے والے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا رشتہ ہو گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں رشتہ ہوا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ فلاں انصار خاندان کے اندر میرا رشتہ ہوا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اچھا تمہارا وہاں رشتہ ہوا ہے تو جس سے تمہارا رشتہ ہوا ہے تم نے اس خاتون کو دیکھا بھی ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ نہیں دیکھا تو نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ دیکھ لو۔ پھر فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ اس انصاری خاندان کی کچھ بچیوں میں، عورتوں میں آنکھ میں کچھ نشان ہوا کرتا ہے، تو وہ ان کے خاندان کا خاندانی نشان آ رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری شادی ہو جائے چند دنوں کے بعد تمہیں وہ چیز ناپسند لگے، وہ نشان ناپسند لگے، تو تمہاری خوشی ٹوٹ جائے، تمہاری خوشی کم ہو جائے۔ ایسا نہ ہو، پہلے جا کے پتہ کر لو، دیکھ لو۔ اسی سے اجازت دے دی اسلام نے بھی کہ اپنے ہونے والے رشتے کو شرعاً دیکھنا جائز بھی ہے۔ سلام ہو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے مومن کی اس تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بیچارے کو چند دن کی خوشی ملے اور یہ پھر غم میں آ جائے۔ ایک محدث نے بڑی عجیب بات کی ہے، حریص علیکم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم۔ ایک محدث نے ایک عجیب بات کی ہے کہ ذوق یہ بتاتا ہے کہ آپ کے پاؤں پہ لگنے والا کانٹے کی تکلیف آپ کو اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اتنی محبت کرنے والے تھے۔ اور آپ کو بتاؤں، امت کا دل رکھنے کے لیے، بچوں اور بچیوں کا دل رکھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عجیب و غریب شفقت بھرے معاملات کیے ہیں، آج سیرت حیران ہے۔ آپ کو پتا ہے، آپ نے ایک مشہور ترانہ سنا ہوگا، طلع البدر علینا، جب مدینہ کی بچیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں مدینہ منورہ کے اندر، اور خبر پھیلی ہوئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ باہر باہر آتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں یا نہیں آئے، دیر ہو رہی ہے، دور سے دیکھا جا رہا ہے قافلہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ ایک یہودی ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ یہ بچیاں نکلتی ہیں، خوشی سے دیکھنا چاہتی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہی ہیں، تو وہ جاتی ہیں پھر واپس گھر چلی جاتی ہیں، پھر آتی ہیں پھر جاتی ہے۔ اس یہودی کو بھی یہ منظر عجیب و غریب لگا ہے، تو بچیاں جب پیچھے کی طرف چلی گئیں، وہ دیکھ رہا تھا پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر، تو دور سے قافلہ نظر آیا۔ اس یہودی نے زوردار آواز لگائی، اور بچیوں جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ تو آ رہے ہیں۔ یہ بچیاں دوڑتے ہوئی باہر نکلتی ہیں مدینہ سے باہر، اور طلع البدر کا گیت گاتی ہیں، اور یہ انصاری خاندان کے، مدینہ کے خاندان کا روایتی ایک گیت ہوا کرتا تھا۔ وہ چھوٹی بچیاں گھر کے اندر گیت گاتی تھی، خوشیاں مناتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے جو استقبال کیا ہے، کیا وہ شاندار جملے استعمال کیے ہیں۔ آج 14 صدیوں کے بعد بھی سیرت کے وہ جملے حدیث کی کتابوں کے اندر محفوظ ہیں۔ میرے آبا و اجداد جن کے ساتھ میں نے ساری زندگی گزاری ہے، جن کے ساتھ آپ نے ساری زندگی گزاری ہوگی، آپ کو اپنے ابا کی ساری زندگی کی 5% باتیں بھی یاد نہیں ہوں گی، لیکن کروڑوں سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ 1400 سال پہلے جو جو لفظ جملہ ادا کیا ہے وہ 14 صدیوں کے بعد بھی امت کو یاد ہے۔ اور صرف یاد بھی نہیں بلکہ یہ بھی پتا ہے کہ جب یہ جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا تھا، کھڑے ہوئے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے، مسکرا رہے تھے یا غصے میں تھے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے یا سوئے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر جا رہے تھے، کہاں تھے، بدر میں تھے، احد میں تھے، مدینہ میں تھے، مکہ میں تھے، اوس میں تھے، خزرج میں تھے، کہاں تھے؟ تاریخ نے ایک ایک چیز کو محفوظ رکھا ہے۔ کچھ دن جب گزرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے ایک گھر میں تشریف لے کر گئے، وہ شادی والا گھر تھا، تو وہاں بچیاں گیت گا رہی پڑھ رہی تھی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گھر پہ داخل ہوئے نا تو ان بچیوں کو پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو شاید کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گیت اچھا نہیں لگے گا نا، یہ ہم گا رہی ہیں آوازیں ہوں گی تو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً دوڑ کے چلی گئی، اندر کمرے میں چلی گئی. سلام ہو، کروڑوں درود و سلام ہو، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. فرمایا یہ کیوں بچیاں چلی گئی، بلاؤ ان کو اور بلا کر کہو وہی گیت پڑھو جو گیت تم پڑھ رہی تھی، محمد تمہارا گیت سننا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان بچیوں کا دل رکھنے کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ نہیں کیوں ہمارے بچوں کو نبی کی محبت نہیں سکھائی جاتی، انہیں نہیں بتایا جاتا. آج کے کریکٹر اور آج کے اداکاری اور آج کی فلموں اور کارٹونز کی دنیا نے میرے اور آپ کے بچوں کے اخلاق کو برباد کر دیا ہے. نہیں دیکھ رہے اپنی سوسائٹی کے اندر 10 سال کے، 12 سال کے، 15 سال کے بچوں کی جو حرکتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، پوری سوسائٹی کے لیے شیملیس ہے. پوری سوسائٹی کے لیے شیمفل واقعات ہمیں سننے میں آ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں پیسے کا لالچ دیا جا رہا ہے، انہیں کل چیزوں میں پھنسایا جا رہا ہے اور پھر ان سے اس طرح کے کرمنل کام کروائے جاتے ہیں. آج ضرورت ہے کہ سوسائٹی کے بچوں کو بتایا جائے کہ وہ محمد الرسول اللہ کیا پیار اور محبت رکھنے والے تھے. My believer brothers and sisters in Islam, as you know, this month is Rabiul Awwal month, which is the birth month of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And what is the lesson of the seerah, of the biography of Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam? Allah subhanahu wa ta'ala clearly mentioned in the Quran Kareem, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad is the last and final prophet. And the qualities which required from the believer and from the mu'mineen, two kind of requirement. Two things which Allah subhanahu wa ta'ala want to create you. That one quality, that ashidda'u ala al-kuffar. They are very strict. They never ever compromise about their Islam. And those who are anti of Islam or against of Islam, they are strictly standing in front of them. This is the first quality. And the second quality, rahama'u bainahum. They are merciful them to each other. They always respect to each other. As Allah subhanahu and Rasulullah sallallahu alayhi wasallam clearly mentioned and said, narrated by one sahabi, Rasul Akram sallallahu alayhi wasallam said, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jara. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم زيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said that whoever believe on Allah subhanahu wa ta'ala as Lord, as God, as creator, as the sustainer of this universe, and whoever believe Muhammad sallallahu alayhi wasallam as messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, as prophet. So listen what Rasulullah sallallahu alayhi wasallam saying. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam saying, فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ. He should not disturb to his neighbor. Jarahu, even that neighbor is Muslim or non-Muslim. Nabi Akram sallallahu alayhi wasallam never ever used the jar of Muslim. Nabi Akram sallallahu alayhi wasallam said that jar. And the second quality, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim zayfahu. He should respect, he should give company to his guest who is coming to your door, who is coming to your office, who is coming to your home. You have to respect, you give him the company, and whatever you can do, you have to do. And the third quality which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. He should talk righteous talk, honest talk, true talk. If he cannot talk true and honestly, he should keep quiet. He should keep quiet. So this is two qualities which Allah subhanahu wa ta'ala required from the mu'mineen. And then Allah subhanahu wa ta'ala said, Rukka'an sujjadan. They always concentrating, they always observing in ruku and in sajda. They properly following the prayer. They properly perform the prayer. And the fourth quality, يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِزْوَانًا. They finding the sources of income. They are finding the sources of rizq. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of us. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us. Azan has been called.